إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ ہم اب کر رہے ہیں صفات الحروف. سب سے پہلے جب ہم نے کیا تھا حروف تہجی کو، ہم نے کیا کہا تھا؟ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک بیس پر کام کرنا، اور اس پر الحمدللہ ہماری گرپ بہت اچھی ہو گئی. اس کو ہم نے اچھے طریقے سے سمجھا اور اس کو کیا. بیس کے بعد سب سے ضروری ہوتا ہے پھر صفات، کیونکہ ہر حرف کی اپنی ایک پہچان ہے، اس کی اپنی ایک صفت ہے. اور پھر جب ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں تب ہمیں آہستہ آہستہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے اور اس کی خوبصورتی کیا ہے. اور پھر جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور ہم اس کی مخارج کا اور صفات کا خیال رکھتے ہوئے ادائیگی کرتے ہیں، کوئی بھی ہم سورت پڑھتے ہیں، کسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، ان دونوں چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ جو حروف تہجی ہیں، حرف الحجا کہہ لیں، حرف تہجی کہہ لیں، حرف المفردات کہہ لیں، حرف تہجی کے نام ہیں. اگر مخرج پر ہماری گرپ بہت اچھی ہے اور صفات اس کی کمزور ہیں تو پڑھتے وقت اس کی وہ خوبصورتی نہیں آتی. اب مخرج کی ہم کبھی بھی ایک مخرج کو دوسرے مخرج کے ساتھ بدل نہیں سکتے، یہ لحن جلی میں آتا ہے. صفات کی یہ دیکھیں کمی، اس کی خوبصورتی کی کمی ہوتی ہے. اب یہ لحن جلی میں تو نہیں آتا، مگر یہ دیکھیں ہر چیز کی خوبصورتی کو وہ کم کر دیتا ہے. جیسے اب حمز ہے، شدہ ہے، استعالہ ہے، اتباق ہے، اطلاق ہے، اطباق ہے. تو اب یہ کیا ہوتا ہے، اس کی کمی. یہ پھر جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ خوبصورتی نہیں آ رہی تھی. اور ہم کہتے ہیں قاری حضرات جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے حروف سن کر دل کی کیفیت بدل رہی ہوتی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، جہاں ہم نے مخرج پر پورا فوکس کیا، اب ہم نے صفات پر پورا فوکس کرنا ہے تاکہ ہماری اصلاح بھی ہو جائے. اور یہ مکروہ ہے، یہ لحن جلی نہیں ہے، البتہ مکروہ ضرور ہے کہ اگر وہ صفات ہم اس کو دیکھیں. یہ صفات آہستہ آہستہ گرپ میں آتی ہیں، جتنی ہم پریکٹس کریں گے تو یہ گرپ میں آئے گی. صفت کے معنی ہیں وہ چیز جو کسی چیز کے ساتھ اس کے سہارے قائم ہو، اس کا اپنا مستقل نہ ہو. جیسے کہ وہ حصی ہو، جیسے تمام قسم کے رنگ ہیں، حلیہ ہے، قد و قامت ہے، خوبصورتی ہے، بدصورتی ہے. کوئی اگر عالم ہے تو اس کے ساتھ جاہل حیا کے ساتھ سخاوت آتی ہے. اب یہ جب بھی علم کی بات ہوتی ہے اس کے ساتھ جہل کی بات ہوتی ہے، حیا کے ساتھ ہمیشہ بے حیا کی بات ہوتی ہے. حیا ہے، سخاوت ہے. اب یہ ان کی اپنی کیا پہچان ہے. اب کسی علم کو عالم کے بغیر نہیں جانا جا سکتا. تجوید کی اصطلاح میں صفت کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ حرف کی وہ کیفیت اور حیت جو مخارج سے ادا ہوتے ہیں، مخارج سے ادا ہوتے وقت اس کو لاحق ہوتی ہے. جب ہم مخارج سے کوئی بھی حرف پڑھتے ہیں اس کی کیفیت اور حیت جو مخرج سے ادا ہوتے وقت اس کو لاحق ہوتی ہے. جیسے آواز کا بلند ہونا، آواز کا پست ہونا، آواز کا قوی ہونا، آواز کا موٹا ہونا، باریک ہونا، یہ سب کیا آتی ہیں؟ صفات میں سے. صفت کی جمع ہے صفات. تجوید کی اصطلاح میں صفات دو طرح کی ہیں. صفات کتنی ہیں؟ دو طرح کی ہیں. صفات لازمہ جو ہر صورت لازم اس میں پائی جاتی ہے، اور صفات عارضہ.
عارضی. اب صفات لازمہ وہ کیفیت جو حرف میں لازماً اور ہمیشہ ہوگی. اگر ان میں سے کوئی صفت ادا نہ ہو تو حرف کسی اور حرف میں بدل جاتا ہے. جب ہم نے ابتدا میں مخارج سیکھے تھے تو ہم نے کیا کہا تھا؟ ایک حرف دوسرے حرف میں نہیں بدلنا چاہیے ہے. تو ہا ہے تو ہا ہی ادا کریں گے، ہا نہیں پڑھیں گے. سیم وہی چیز. اب یہ دیکھیں، اگر ہم کسی حرف میں یہ بدل جاتا ہے تو یہ ناقص ہو جائے گا، ناقص ہو جاتا ہے نا. ایسی صفات کو وہ صفات جو صفات لازمہ ہو تو اس کو صفات ممیزہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ تمیز کرنے والی. صفات لازمہ ممیزہ کے معنی ہیں حرف کو اس کی حیت اور صفت سے ادا کرنا، دوسرے سے جدا کرنا. یہ ممیزہ ہے. تمیز کہتے ہیں نا کہ اگر تا ہے تو تا ہی پڑھا جائے گا، تو پر پڑھے جانے والا حرف ہے تو وہ اس کو اسی ہی کی طرح پڑھا جائے گا، پر کر کے پڑھا جائے گا. یہ ممیزہ ہے، تمیز کرنے والی، اس کی حیت کے لحاظ سے اور اس کی صفت کے لحاظ سے بالکل جدا. تا تو سے جدا ہے، تو ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے اور بالکل کلیئر واضح، اور یہ صفات لازمہ میں آتی ہے. اب نمبر 2 پر صفات عارضہ. اب یہ عارض سے نکلا ہے. وہ کیفیت جو حرف میں عارضی اور فانی ہو، کبھی پائی جائے کبھی نہ پائی جائے. اگر ان میں سے کوئی صفت ادا نہ ہو تو حرف تو وہی رہے مگر ان کی خوبصورتی نہ رہے. ایسی صفت کو صفات عارضہ محسنہ کہتے ہیں اور مزین بھی کہتے ہیں. صفات لازمہ کتنی ہیں؟ 19 ہیں، جو 2 قسم پر مشتمل ہیں. صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ. صفات لازمہ متضادہ یعنی کہ تقابل کرنے والی، ایک کی دوسرے سے تقابل کرنے والی، اس کے مد مقابل کوئی چیز ہو. اگر ایک حرف ہے حمز کا تو اس کے مقابلے میں مد مقابل کوئی اور ہو. صفات لازمہ متضاد تقابل کرنے والی، یعنی کہ اگر حمز ہے، حمز کے مقابلے میں دوسرا ضرور ہوگا، اس کا متضاد لازماً کھڑا ہوگا. ایسی کیفیت جن کے مقابلے میں کوئی متضاد صفت اور مخالف کیفیت موجود ہو. سیم نہیں. اب حمز میں اب یہ دیکھا کیا ہے، ہماری آواز جاری رہتی ہے اور جہر میں آواز بند ہو جاتی ہے. اس کے بالکل اپوزٹ ہونا چاہیے، اس کی کیفیت کے بھی لحاظ سے اور اس کے ادائیگی کے لحاظ سے، ہر طرح سے وہ اس سے بالکل اس کے متضاد ہو، الٹ. یہ ایک دوسرے کی ضد بھی اس کو کہتے ہیں. 9 صفات ایسی ہیں جن کے مقابل کوئی تقابل موجود ہو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو اب ہم دیکھتے ہیں. یعنی کہ ایک دوسرے کی ضد کہلاتے ہیں. جیسے حمز کے مقابلے میں ابھی جیسے بات چل رہی تھی، حمز کے مقابلے میں جہر، اس کے مقابلے دوسری صفت موجود ہوگی، اس کو لازم متضاد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کی تعداد ٹوٹل کتنی ہے؟ 10. یہ 5 جوڑے ہیں، 5 جوڑے. سب سے پہلے حمز ہے. حمز کا متضاد کیا ہوگا؟ حمز کے اپوزٹ کیا ہوگا؟ جہر. نمبر 2 شدہ. شدہ کے بالکل اپوزٹ، اس کے مخالف میں اب کون سی ہوگا؟ اس کی ضد میں کون سا ہے؟ رخوہ. توسط یعنی درمیانی صفت، درمیانی آواز سے جس کو ہم پڑھتے ہیں. رخوہ، رخاوہ. استعالہ نمبر 3 پر ہے. استعالہ. استعالہ کے مقابلے میں استفال. استعالہ اس کے مقابلے میں استفال. نمبر 4 اتباق. اتباق اور اتباق کے بالکل اپوزٹ، اس کے مخالف میں انفتاح. اتباق ہوتا ہے بند کرنا، انفتاح ہوتا ہے کھولنا. کیونکہ ان سب چیزوں کو آگے ہم انشاءاللہ بہت کلیئر دیکھیں گے اور سب چیزوں کو انشاءاللہ کھول کر ایک چیز کی وضاحت سے ہم دیکھیں گے. نمبر 5 پہ ہے اطلاق. اطلاق یہ اس میں ہے پھسلنے کی میننگ میں، کسی چیز کا بھی یعنی کہ حرف کو پھسلنے کے معنی میں آ جاتا ہے یہ. اور اسمات
رک کر پڑھے جانے والے حروف، روک کر، جیسے اسی وقت اس کو روک کر پھر پڑھے جانے والے. اذلاق کیا تھا؟ پھسلنے والے، ایسے پھسل گئے. اور اسمات روک کر پڑھے جانے والے حروف. ٹھیک ہے، ہم نے کیا دیکھا؟ صفات لازمہ، صفات عارضہ. اور صفات عارضہ میں پھر ہم نے صفات لازمہ کو چیک کیا تو اس کے متضاد ضرور ہوگا. اس میں 10 کل تعداد ان کی 10 ہے، اور پھر یہ 10 کو ہم نے پیئر میں جوڑوں کی صورت میں دیکھا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے، اچھا فہم دے، اور جب فہم کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں یہ بہت بہترین ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.